بڑا بھائی پتہ نہیں 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، پھر چھوٹا بھائی رہا، آج اس کا بیٹا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ لیا، اب چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے. کمال ہے. ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. کتنی جمہوریتوں میں پھر کمال کی بات پاکستان کی تاریخ میں نہیں کسی کی اسٹرگل، اور ایون ہندوستان کی تاریخ میں بھی نہیں. 22 سال جو کچھ بھگتا، جو کچھ فیس کیا. اگلی ملاقات میں براہ راست کہوں گا کہ السلام علیکم ویورز. آج ہمارے ایک پرانے دوست ساتھی وہ پھر شریک محفل ہیں، اور میں سوچتا تھا غائب ہو گئے، لیکن اب وجہ سمجھ آئی ہے جس کا مجھے افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے. شاکر اللہ ہے، مال روڈ سے، لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ والد صاحب کی وفات کی وجہ سے کچھ ہفتوں سوالوں کے ذریعے آپ سے رابطہ نہ رکھ سکا. آپ کے پرانے کالموں کی کتاب سے چند جملے پیش خدمت ہے. پہلی بات تو یہ ہے شاکر اللہ صاحب کے اللہ پاک آپ کے والد کو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کریں. میں اس دکھ سے گزر چکا ہوں، اور میں آپ کا دکھ جو ہے سمجھ سکتا ہوں اور اس میں شریک ہوں اور دعا گو ہوں ان کے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ کو صبر اور استقامت عطا ہو. اچھا، شاکر اللہ صاحب نے میری کسی پرانے کالموں کی کتاب سے چند جملے بھیجے ہیں، وہ میں ویورز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. چند مستثنیات کو چھوڑ کے نوکری پیشہ افراد کا کردار کبھی قابل ذکر نہیں ہوتا، کبھی نہیں قابل ذکر نہیں رہا. ذرا سوچیں کہ اگر نیوٹن سول سروس اور آئنسٹائن فوج میں چلا گیا ہوتا، عمران خان اور نصرت فتح علی خان پولیس میں بھرتی ہو جاتے، صادقین کسی خفیہ ایجنسی کا مخبر ہوتا، شاکر علی فوڈ انسپیکٹر ہوتے، تو ہمارے پلے چند نام نہاد اعلیٰ حکام کے کیا رہ جاتا. شاکر صاحب آگے لکھتے ہیں میرے کسی کالم کا حوالہ دینے کے بعد کہ حسن صاحب عذرائے کرم عمران خان کے موجودہ کردار اور مقبولیت کے تناظر میں ان جملوں کی وضاحت کر دیجیے. وہ کہتے ہیں شاکر اللہ صاحب کہ جہاں کی اصل ہو پانی وہیں پہ مرتا ہے. اللہ پاک دیکھیں، محمد رفیع صاحب مثلاً میرے دماغ میں ایک خیال ہے، کہاں امرتسر سے اٹھ کے لاہور آئے. ان کے آبا اجداد کا پیشہ کچھ اور تھا، پھر کسی گداگر کی آواز نے، کسی فقیر کی آواز نے ان کو انسپائر کیا. انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر سے انہوں نے کوئی 2-4 تکیے کے غلاف چرائے. محمد رفیع عظیم الشان گلوکار، ان میں معصومیت کی انتہا دیکھیں، ان میں بھنے ہوئے چنے ٹھونسے. اور بامبے کہتے تھے، اب ممبئی کہتے ہیں. روانہ ہو گئے یہ سوچ کے کہ جب تک مجھے کام نہیں ملے گا تو یہ چنے کھا کے گزارا کر لیا کریں. کتنی لمبی اسٹرگل کے بعد کس خاندان کا بچہ کس پروفیشن میں کس مقام پہ پہنچا. یہ صادقین صاحب نے عظیم ترین پینٹرز میں سے ہمارے ایک ہیں. میں نے بہت پرانی بات ہے، میں 20s میں تھا جب میں نے ان سے انٹرویو کیا، تو انہوں نے مجھے اپنی انگلیاں دکھائیں اور مجھے کہا کہ میرے والد یہاں مارا کرتے تھے، چونکہ میں کوئلہ لے کے گھر کی دیواروں پہ تصویریں بنایا کرتا تھا. nobody could stop him. سو قدرت میرا خیال ہے کہ انسانوں کو زیادتی نہیں کرتی. اچھا، ایک اور بات یہ چھپ چکی ہے، نصرت فتح علی خان کو ایڈمنسٹریشن میں کوئی پیٹی سا جاب دلوانے کے لیے فتح علی خان صاحب
یعنی نصرت کے والد بڑا زور لگاتے ہیں، اندازہ لگائیں، قدرت نے کچھ اور لکھا تھا۔ اچھا، اب آپ نے عمران خان کے موجودہ کردار مقبولیت کے تناظر میں بات، تو جو میری سمجھ میں آتا ہے، ہی از میڈ اے لاٹ آف مسٹیکس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، تیاری نہیں تھی، ٹیم اناڑی تھی، لیکن ہی از اے بورن لیڈر۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ فائنلی عمر کے اس حصے میں وہ وہاں اس سلاٹ میں آ گیا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کی تربیت قدرت نے اپنے انداز میں کی۔ کرکٹر شروع میں وہ آرڈنری سا کرکٹر تھا، بیکیم اے ورلڈ کلاس کرکٹر۔ پھر جو ایکسپیرینس اس کا ہوا یہ ادھر شوکت خانہ میں، پھر نمل میں، پھر کمال کی بات پاکستان کی تاریخ میں نہیں کسی کی اسٹرگل، اور ایون ہندوستان کی تاریخ میں بھی نہیں، 22 سال جو کچھ بھگتا، جو کچھ فیس کیا سامنے۔ اللہ کرے، میں پہلے بھی 2-3 بار کہہ چکا ہوں، اگلی ملاقات میں براہ راست کہوں گا کہ 1-2-4 میٹنگز رکھو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں سب مل کے برین سٹارم کرو اور پن پوائنٹ کرو اور نشاندہی کرو ان غلطیوں کی، بے وقوفیوں کی، جلد بازیوں کی، حماقتوں کی جو تم سے سرزد ہوئی ہیں، اور آئندہ کے لیے پھر میک شور کہ وہ نہ ہو۔ سو میرا کوئی اس طرح کا ہے ایک ڈھیلا ڈھالا سا خیال، باقی آپ خود ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں۔ اگلا ہے جی سوال، میاں نواز شریف نے کل لندن میں ہنگامی اجلاس طلب کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت کابینہ کے اہم وزراء لندن پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف دکھاوے کے وزیر اعظم ہیں اور پاکستان پر اب بھی نواز شریف کی حکومت ہے؟ سوال یہ کیا ہے جی دل شیر خان ہیں پشاور سے۔ دل شیر خان صاحب، یہ خاندان کی حکومت ہے۔ پاکستان از لائک اے کمپنی، کھوکھا، شاپنگ مال، کوئی فیکٹری، کوئی مل، یہ ملکوں میں ایسے ہوتا نہیں، سچی بات۔ اور پھر ہم جیسے، میں تو ویسے ہی زیب نہیں دیتا، یہ جو جمہوریت شمہوریت جو ہے اس کو چھوڑیں آپ، حضور کے بعد آپ دیکھ لیں، وہ سارا کھیل جو ہے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی جناب امیر معاویہ کے بعد، جنہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا۔ ادروائز یہ تو مذاق ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں پاکستان کو اللہ پاک صحت والی طویل ترین زندگی عطا فرمائے تا قیامت یہ ملک قائم رہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آئندہ نسلیں جب کبھی سی ایم ہاؤس میں جائیں گی، پنجاب کے چیف منسٹر، وہ کیا سوچے گی ہم لوگوں کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، کہ کیسے لوگ تھے، کون لوگ تھے۔ میں جب وہ کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو بچوں کو اگر دیکھنا نصیب ہوا، پی ایم ہاؤس، تو کیا سوچیں گے وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں؟ خوف آتا ہے۔ بزرگوں کے تمام تر احترام کے باوجود ان کے بارے میں حقارت سے سوچیں گے۔ یعنی بڑا بھائی پتہ نہیں 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، پھر چھوٹا بھائی رہا، آج اس کا بیٹا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ لیا، اب چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے۔ کمال ہے۔ ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کتنی جمہوریتوں میں آپ کلیم کیا کرتے ہو؟ عالم اسلام کی اکلوتی ایٹمی طاقت۔ کیا ہے ایٹمی طاقت؟ سو یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔